السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم کی پیدائش۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں۔ زمین میں اپنا نائب انہوں نے کہا، تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ بقرہ آیت 29 اور 30۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں کے فساد برپا کیا، خون بہایا اور اللہ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی آدم اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہ ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے اور آدم کے لیے لسدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی گارے کی شکل میں تھی، پھر اسے خمیر اٹھ گیا، لہٰذا اس لسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا اپنے دست قدرت سے بنایا۔ آدم کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ جیسے گورے، کالے یا سنولے، الگ الگ عادتوں جیسے خوش اخلاق، بد مزاج اور الگ خصلتوں جیسے نیک و بد کے ہوتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا: 1 سلسال، 2 ہما، 3 لاجب۔ 3 لاجب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی ہے، ہما سے مراد کیچڑ اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو، یعنی ایسی خشک جو کھنکھناتی ہو۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمانوں کی طرف لے جائی گئی اور لیسدار مٹی 3 لاجب سے آدم کو بنایا گیا، جو اس سے پہلے بدبودار مٹی ہما کی شکل میں تھی اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے سوکھے گارے سے بنایا۔ سورہ الحجر آیت 26۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندا گیا، پھر آدم کا پتلا بنایا گیا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ جسم میں روح کا داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی
اور سک کر ٹھکرے کی طرح آواز کرنے لگی۔ اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ ابن مسعود اور ابن عباس اور دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب آدم کے پتلے میں روح پھونکنا چاہی تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم کو چیخ آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہے۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا رحم کا ربکا، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آدم پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی وہ پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم نے اپنے جسم کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ آگے فرمایا آدم سے مارے خوشی کی صبر نہ ہو سکا۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم کو چیخ آئی اور انہوں نے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ سورہ البقرہ آیت 31۔ حضرت ابن عباس اس کی تصویر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام تک سکھایا۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس کا قول ہے کہ گونج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیا تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ سورہ البقرہ آیت 31 سے 33 تک کہا جا رہا ہے کہ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کو
ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سناتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی بیان کی اور کہا کہ ہمیں تو یہ خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، تمام چیزوں کو جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں، مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش یعنی آدم کی بیوی کی پیدائش۔ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہریداری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی 22 پھسلی میں سے ایک پھسلی لے کر حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے کے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ایک عورت۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے جواب دیا حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ آیت 34 سے 35 تک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈال اور آخر کر دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو۔ سورہ البقرہ آیت 36 سے 37 تک کہا گیا ہے کہ ابھی پھل کھانا ہی شروع ہی کیا تھا کہ جنت لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا صدر ڈھانپنے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں اے میرے رب بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ کا عتاب نازل ہوا کہ اے آدم کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم سے خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے
اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت 23 میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔